سب صاحب ان 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بسورة بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے، تمام چیزیں کھانے کی حلال تھی بنی اسرائیل پر، الا ما حرم، مگر وہ چیز جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کے معنی عبد، بندہ، ایل کے معنی خدا، اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، عربی میں عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب تھا، اور یعقوب اس وجہ سے ہوا کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے، عقب، عقب کے معنی پیچھے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ پیدا ہوئے، اس واسطے آپ کو یعقوب کہتے ہیں، یعنی پیچھے آنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پر، مگر وہ کھانا جو حضرت اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بات ایسی ہے کہ کسی بات پر یا کسی معاملے پر آپ نے عہد کیا تھا کہ اگر یہ میرا کام پورا ہو جائے تو اللہ کے لیے میں اپنی محبوب چیز چھوڑ دوں گا، محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، بڑی رغبت سے۔ تو جب وہ منت پوری ہو گئی تو آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل نے جو ان کی اولاد تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حرام ہے، اور مسلمان جب اس کو استعمال کرنے لگے اور کرتے تھے تو کہا یہ لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، الا مگر ما حرم، جو کچھ اس نے حرام کر لیا تھا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ، اپنی جان پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، تورات نازل کی جانے سے پہلے انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، اگر اللہ حرام کرتا تو تورات میں ضرور رہتا، مگر تورات میں نہیں ہے۔ قل
آپ فرمائیے فاتو بالتورات، آؤ توریت لے کر آؤ، فتلوہا، بس تم اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ وہ گوشت کا کھانا حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا، بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل، یہ اسرائیل آج کل سب پہچانتے ہیں نا اس کو، یہ اصل میں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یوسف علیہ السلام اسرائیلی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ پوری اولاد اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کی نالائقی سے بزرگوں کا نام بدنا، اب اسرائیل بولے تو غصہ آتا جی، اول نمبر کے ظالمہ سمجھ میں آتی۔ تو یہ لوگوں کی نالائقیاں جو ہے بڑے اللہ والوں کو بھی بدنام کر دیتی ہے، اس واسطے اولاد کو ذرا اچھی تربیت دینا تاکہ باوجان کا نام بدنام نہ ہونے پائے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ تم لوگ جو یہ تانا دیتے ہو کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، تو یہ حرام کون کیا؟ اللہ نے تو نہیں کیا، اگر اللہ کرتا تو تورات میں اس کا ذکر آتا، جیسے سور حرام ہے ہمارے پاس تو قرآن میں آ گیا، اور شراب حرام ہے وہ بھی آ گئی، لحم الخنزیر کے نام سے آ گیا، اور یہ ساری چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں اس کا ذکر تفصیل سے آ گیا۔ ایسا ہی توریت میں بھی آنا چاہیے تھا اگر اونٹ کا گوشت حرام رہتا، مگر نہیں ہے، تو فرماتا ہے پڑھو، لاؤ تورات لاؤ اور پڑھو، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تورات میں موجود رہتا۔ تو ارشاد ہوتا ہے اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ یہ پہلے سے اللہ کی طرف سے حرام ہوا ہے تو پھر لاؤ تورات اور پڑھو۔ وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جو جھوٹ باندھتا ہے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کے بات صاف ہو گئی اور اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر پوری ہونے پر اس کو حرام کر دیا تھا۔ تو مگر تم لوگ برابر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، تو فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو افطرا باندھے اللہ پر جھوٹ، افطرا کے معنی ہے ایسی بات کسی کی طرف منسوب کرنا جو اس نے نہیں کہی ہے، اس کو افطرا بولتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے من بعد ذالک، جبکہ اس کی توضیح ہو گئی، اولئک ھم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، کس پر؟ اپنی جانوں پر۔ قل صدق اللہ، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا ارشاد بالکل سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یعنی قوم کی پیروی کیجیے، حنیفا یعنی سب سے ٹوٹ کر اللہ ہی کی طرف۔ حنیف کس کو بولتے ہیں؟ غیر اللہ سے ٹوٹنے والا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام نعمان ابن ثابت ہے، مگر آپ جو کہ حنیف تھے یعنی صرف اللہ ہی کی طرف رجوع فرمانے والے تھے،
اس لیے آپ نے اپنا نام ابو حنیفہ رکھا، یعنی لقب، کنیت ابو حنیفہ رکھی۔ تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کہ کوئی بیٹی یا وغیرہ تھی حنیفہ، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو حنیف بنانے کے لیے، یعنی سب سے ٹوٹ کر خدا سے جڑے ہوئے ہونے کے اظہار کے لیے اپنا لقب ابو حنیفہ رکھا، اپنی کنیت۔ اب ابو بکر صدیق کا نام ہے ابو بکر، آپ بکر کے باوا نہیں تھے، آپ کی اولاد میں کوئی بکر نہیں ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے کنیت حقیقی، ایک کنیت ہوتی ہے غیر حقیقی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت غیر حقیقی ہے اس لحاظ سے کہ آپ کی اولاد میں کوئی بکر نہیں تھی، مگر کسی وجہ سے آپ نے ابو بکر اپنی کنیت رکھی۔ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نام عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ اب بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کا نام عبداللہ ہے، تو ہمارے والد صاحب کا شعر ہے، عین ہی سے چاروں اصحاب نبی کے نام ہیں، یہ ان چاروں کی ہے عین حقیقت۔ ایک عین حقیقت میں جو اصلی چیز ہے وہ ان چاروں کی ایک ہے۔ اب بعض لوگ پڑھے تو پریشان ہو جاتے ہیں، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، ابو بکر تو الف سے ہے، ابو بکر تو نہیں ہے، یہ ابو بکر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اگر وہ جانتے ہیں کہ ان کا نام بھی عبداللہ ہے تو اب چاروں کیا عین سے ہو گیا، عبداللہ، عمر، عثمان، علی۔ اس کے بعد فرماتا ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری، ان کے طریقے پر چلو تو پھر راہ نجات آپ کو مل سکتی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ شرک کے سخت خلاف، کفر کے خلاف اور اللہ کی محبت میں کمال رکھنے والے۔ آپ شرک کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ بت شکن تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے، ایک دن مندر ان کے عبادت خانے میں گئے، سب بت رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے منجلے سنجلے، بیچ میں ایک سب سے بڑا کھڑا ہوا ہے۔ آپ گھسے جا کے ایک ایک سے پوچھے، کیوں میاں خیریت؟ اب میں تمہارے کو مارنا چاہ رہا ہوں، تم تو خدا ہے نا، بچو میرے سے، بچو۔ کہاں بچتے ہو؟ کلا لے کے گئے تھے، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کی ٹانگ غائب، کسی کا منہ غائب، کسی کی گردن غائب۔ پھر سب کو ختم کر کے وہ بڑا بت جو بیچ میں تھا اس کے کندھے پہ لے جا کے خدا رکھ دیے، تاکہ وہ لوگ جب آئیں تو ان کو احساس ہو کہ یہ سب کام یہ ذات شریف کریں، بیچ والے بڑے بھی ہیں۔ صبح آئے تو کیا ہے، خداؤں کا حال عجیب و غریب ہے، کسی کا سر غائب ہے، کسی کا ہاتھ غائب ہے، کسی کا کچھ غائب، کسی کا کچھ غائب، کسی کی ٹانگ غائب۔ اور جو اصل الصدور ہے صدر جلسہ، ان کے کندھے پر جو ہے بڑھاوا رکھا ہوا ہے۔ سیدھی سادی بات تھی، یہ سب کو مارنے والے یہ بیچ والے ہیں، مگر بولے کون مارا ہوگا؟ آپ دیکھیے،
یقین ہے یہ نہیں مارا بیچ والا، کوئی مارا ہوگا انسان۔ تو آپس میں بولنے لگے کون مارا ہوگا؟ تو کہا ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، شاید یہ کارنامہ انہی کا ہے۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، یا ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، تم نے کی ہے؟ فرمایا دیکھو بڑے میاں بیٹھے نا، ان سے پوچھو وہ کیے ہوں گے۔ بولے ابراہیم تم کو اچھی طرح سے معلوم ہے وہ ہلتا نہ جلتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، وہ اتوں کو کیسا؟ تو بولے تمہارے پر افسوس ہے، ایسے کو خدا مانتے ہیں جو ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا۔ اگر میرے کو دیکھو، اگر میں مارا ہوں اور سب کو، تو میں خدا سے بھی بڑھ کے ہوں، ہے نا، تمہارے خدا سے میں بڑھ کے ہوں۔ اب ان لوگوں کو کچھ جواب نہیں بنا، کہا اس کو جلا ڈالو۔ آگ دہکائی گئی، آپ کو ڈالا گیا اس میں، مگر آگ بجھی تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ پھولوں کی باغ میں تشریف فرما ہے۔ لکھا ہے کہ نمرود کی بیٹی بھی یہ منظر اوپر سے دیکھ رہی تھی، بنگلے پر سے، اپنے بہت اونچی عمارت پر سے۔ بیچ میں دیکھا تو چاروں طرف آگ ہے، اور بیچ میں دیکھی تو کیا ہے؟ باغ ہے، بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے۔ تو اس نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کا کرم ہے۔ کہا میں بھی آؤں تو اچھی سے رہے گا؟ بولے بالکل۔ کود گئی ہوا وہ بھی آگ میں، اور سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، وہ بھی جا کے باغ میں بیٹھ گئی۔ نہ صرف ابراہیم بچے بلکہ وہ نمرود کی بیٹی بھی بچ گئی، اور اس کے اوپر بھی بڑا اثر ہوا، اور وہ ایماندار ہو گئی۔ تو یہ عجیب بات ہے، اسلام جو ہے کافروں کے گھر میں خود بخود گھس جاتا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی اشد رہتا نہیں اس کے گھر میں اتنی ہی پاور کے ساتھ جاتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سرداران باطل، انشاءاللہ آئندہ زمانہ دیکھے گا ان کے گھر کے اندر پہنچے گا اسلام، اور ایسا جائیں گا کہ سب حیران یہ کیا مصیبت آ گئی ہمارے پاس۔ تو خیر انہی کے فائدے کے واسطے ہے، ہمارا کیا فائدہ، اسلام کا کیا فائدہ، انہی کا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اب آگے جو ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، یعنی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ بنا، یعنی ہے دنیا میں سب سے پہلے جو عبادت گاہ بنی ہے وہ کعبہ ہے۔ دنیا کے بت قدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، ہم اس کے نگران ہیں، اور کعبہ ہمارا نگران ہے اللہ کی طرف سے، کہ کعبے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک نقطے پر متحد ہیں، ایک نقطے پر۔ انشاءاللہ تعالی کل اس سلسلے کی باتیں عرض کریں گے۔ اب آج 5 تاریخ ہو گئی ہے نا ربیع الاول کی، تو بھی کم دن باقی ہیں، اور پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، اور پورا واقعہ درج کرنا ہے۔ کل تو سنڈے ہے، اس واسطے آپ جا کے سو بھی سکتے ہیں، کل ہالیڈے، تو اس واسطے کچھ اگر آج دیر ہو جائے تو نیور مائنڈ، سے فکر نہیں کرنا۔ اور میں تو رات بھر واز کے واسطے جاتا ہوں تو جاگتے ہوئے آتا ہوں، جاگتے ہوئے جاتا ہوں، جاگتے ہوئے آتا ہوں۔ کہہ رات ہم جاگتے رہتے ہیں، تو آپ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ، ان کو پیچھے سلا دیتا ہوں، میں سامنے ڈرائیور کے بازو بیٹھتا ہوں، اس حال سے میں بھی سو گیا تو ڈرائیور بھی سو جاتا، اس حال سے میں اس کے بازو بیٹھے ہوئے گزرا، سارے بابا کون تھے، نانا کون تھے، دادا کون تھے، بچے کتنے ہیں، بیویاں کتنے ہیں، نہیں پوچھتا بیوی۔
بیوی اچھی ہے یا نہیں ہے، یعنی بچے اچھے، بیوی سے میں ہم کو کیا سروکار، مگر سب ٹھیک ہے، ٹھاک ہے، کیا ہے۔ تو اور دیکھیے میرے عزیز دوستوں، انشاءاللہ یہ کچھ چٹھیاں بھی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں گے۔ آج ہفتے کی بھی مجلس ہے، اس واسطے چٹھیاں آ گئی ہیں، تو اینکائی کے بعد پڑھیں گے۔ کیا ہے بھائی؟ چوری کر سکتے ہیں، لائٹ کی چوری کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں پوچھ کے کرتے بغیر پوچھے کہ اتنی کر لی ہے، اب کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ پھر بھی حکومت ایک رستے سے آتی تو لوگ ہم پہلے سے اس کے واسطے تیار رہتے ہیں۔ قانون ایک بننے سے پہلے لوگ اس کو توڑنا کیسا وہ سب سمجھ لیتے ہیں۔ ویسے ہی اب یہ بھی، یہ کیا ہے، گھر میں سے کوئی سامان چوری ہو جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے جس سے وہ چیز مل جائے؟ اللہ سے دعا کرتے رہو، مل جاتی۔ اکثر لوگ کیا ہے، اکثر لوگ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ مہربانی فرما کر یہ معلوم کریں کہ کیا بغیر داڑھی کے نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ نماز ہو جاتی ہے مگر گناہ کے ساتھ۔ داڑھی مڈانے والے کو فاسق بولتے ہیں۔ فاسق کی نماز ہو جاتی ہے مگر گناہ کے ساتھ۔ اگر فاسق صاحب نماز پڑھائے تو نماز ہوتی ہے مگر مکروہ۔ اکثر لوگ مودودی صاحب کی تفسیر قرآن کو درست نہیں کہتے، کیا مودودی صاحب عالم نہیں تھے؟ ٹھیک ہے۔ پیپسی کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرے جو لیمن وغیرہ فروخت ہو رہے ہیں اس کے متعلق آپ جانتے ہیں تو معلوم فرمائیں، مہربانی ہو۔ وہ حرام تحقیق کر لو۔ اگر پیپسی میں پیپس سور کے بلغم کو بولتے، سور کے بلغم میں یہ ہے کہ وہ ہاضم ہوتا، ہضم کرتا۔ تو یہ انگریزا تو پورا سورش کھاتے ہیں تو ان کے پاس بہت کیا چیز ہے تو وہ اس میں ملاتے ہیں۔ ایک صاحب نے جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھے ہیں، سعودی عرب میں دمام میں رہتے ہیں، تو انہوں نے انصاری صاحب 4 ڈبے لائے تھے پینے کے واسطے پیپسی۔ انہوں بولے مولانا اس میں جو ہے سور کا بلغم رہتا، بول کے اس کو زمین پہ پٹک کے توڑ ڈالے۔ اور وہ سنے جب سے تو وہ پیپسی دیکھے تو متلی شروع ہو جا رہی ہے، لوگ ہم پیے تو متلی ہو رہی ہے جی۔ ہر شربت میں یہ کیا ہے، ہر شربت میں جو ہے، ہر شیشے میں شراب کا ضرور ملاوٹ رہتی ہے تاکہ یہ خراب نہ ہونے پائے۔ تو نہیں پیے تو کیا جاتا، اب میں کئی مہینوں سے پینا چھوڑ دیا، کیا ہوا میرے واسطے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ رہا وہ جو صاحب کچھ ہے مودودی صاحب کی تفسیر کا، بھائی ہر ایک آدمی اپنے عقیدے کا، اپنے خیالات کا آپ جواب یہ ہے۔ مودودی صاحب کی بات تفسیری نکال جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے جو سواد اعظم ہے اس کے خلاف ہے، اس واسطے علماء کرام اس کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور آپ حضرات اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، مگر ہمارے علماء کے پاس ذرا وہ خطرناک بھی ہے۔ بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جیسے جو کتاب انہوں نے لکھی
ہاں خلافت و ملوکیت، اس سے ہم کو سخت ترین اختلاف ہے، کیونکہ وہ کتاب پڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی، بدظنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور سب غلط روایتوں سے جن لوگوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اس میں جو بھی لکھا گیا ہے اس سے ہم کو سخت ترین اختلاف ہے۔ تو ہمارے کو وہ ان کا خیال، یہ ہمارا خیال ہی نہیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کل کے کل عدول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور یہ چھوٹی جماعت جو ہوتی ہے نا شیعہ حضرات، وہ صحابہ کے خلاف ہیں، تو ذرا اس میں وہ بھی عناصر کا شمار کر لیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کو سخت اختلاف ہے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اب اس پر پوری تفصیل پہ بحث کیا تو لمبا ہو جاتا ہے معاملہ، اس واسطے اب اسی کو اسی پر رکھتا ہوں۔ تو کل میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے علیہ السلام، اور انہوں نے 5 آیتیں اقرا کی، آپ کو پڑھائی، اور 5 آیتیں کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایک بات یاد رکھیے، پہلی آیت جو پہلی سورہ یا پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک مت کرو، بت پرستی مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، اور شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، زناکاری کے قریب مت جاؤ، اور بھی ہزاروں بیماریاں کافروں میں تھیں سرکار کے تشریف لانے کے وقت، مگر اللہ میاں کیا چیز فرما رہے ہیں؟ اقرا، پڑھیے۔ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر فرما رہے ہیں کیا؟ اقرا، پڑھیے۔ پھر پڑھنا ویسا نہیں ایک فیٹ ریٹ، ایک موٹا چوہا، ایک کیٹ شیٹ، ایک بلی بیٹھی، جی، بلکہ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ جب اللہ کے نام سے پڑھیں گے تو پھر وہ چیز اللہ ہی کی طرف کی ہوگی، اور وہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو یہ ساری جو جہالت کی چیزیں ہیں جو انسان اختیار کیا ہے، یہ سب جاہلانہ انداز کی چیزیں ہیں، علم جب آ جائے گا تو یہ ساری چیزوں سے انسان بچ جائے گا۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھے، مسلمان نہیں ہوئے مگر بڑے سخی تھے، اور اتنے سخی تھے کہ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا انہوں نے اپنا شعار بنایا تھا، اور ان کا کٹورا جو تھا جس کے اندر وہ روٹیاں چور کر شوربے میں رکھتے تھے لوگوں کو کھانے کے واسطے، وہ کٹورا کیسا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس کے سائے میں ظہر پڑتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کٹورے کے سائے میں آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھ کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور ان کا کٹورا اتنا بڑا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹورے کے سائے میں آپ نماز پڑھتے تھے ظہر کی۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہوگا، اجمیر کی دیکھ ہوگی میرے خیال میں۔ میں گیا تھا اجمیر شریف کو، اللہ کی شان ہے، حضرت اللہ والوں کی فیوز بھی عجیب رہتے ہیں۔ تو میرے کو اجمیر شریف میں 12 دن تک
بات کرنے کا شرف ملا۔ پہلے دن تو حضرت کی درگاہ کے سامنے کے وہ دالان ہی میں واز ہوا حضرت فاروق اعظم کے عنوان سے، تو وہ اتنا کچھ لوگوں کو پسند آیا، اور اس وقت کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ بہ رہے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے مناقب وغیرہ، پہلی محرم کی دن کا وقت تھا، پھر رات سے ادھر ایک عاشور خانہ ہے دروازے کے سامنے، وہاں پر واز 10 دن تک 12 دن تک مسلسل پروگرام چلتے رہے ہمارے سیدنا حسین کی مبارک سیرت کی۔ ہاں عجیب قاعدہ ہے، جیسے یہاں کچھ بھی کسی شعر کو پسند کرتے ہی لوگ نوٹا لے کے اٹھتے، وہاں بھی کوئی بات والد صاحب کی ذرا اچھی لوگوں کو پسند آتے ہی 2 روپے کے نوٹا لا کے دینا شروع کرتے۔ اب وہ نوٹا کلیکٹ کرنا کیا بات کرنا، خیر تو ایک عجیب معلوم ہوا میرے کو، تو میں بتاتے جا رہا تھا کوئی یہی چلتے جاؤ، چلتے کہ چھوڑنا تو ہے نہیں۔ اب وہ لوگ لا کے دے رہے تو انکار بھی نہیں کر سکتے، تو ہم نے کہا چلو یہی ڈال دیے۔ اس کے بعد تو اللہ کی شان ہے، میں قوالی نہیں سنتا، قوالی کہیں ہوئی تو وحشت شروع ہوتی ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ خواجہ صاحب کا تصرف معلوم ہوتا، ان دنوں میں میرے کو بلائے جبکہ وہاں قوالی ہوتی ہی نہیں، یعنی محرم کی پہلی سے 12 محرم تک 9 قوالی ہے خالی، میں تو جب بھی ہے وہاں چلتے رہتا ہے وہاں۔ تو اللہ کی شان ہے، تو 12 دن تک اچھے پیسے آئے، خوب آئے، وہ پورے بلائش والوں کو دے دیا، میں بولا لو حضرت آپ کا نذرانہ ہے یہ، آپ کو مبارک۔ تو میں کچھ لایا نہیں اس میں سے، انہیں کو دے دیا، میں بولا عطائے تو بلخائے تو بخشیدم، تمہارے کچھ ہم کو جو کچھ ملا ہم آپ کو بخش دیے۔ تو خیر، اور وہ کتنے 2 کوئی کب تک جمع کر لیتے رہو، کوئی ذرا بڑے نوٹا رہتے تو اٹھا لیتا تھا، اب یہ 2 کے نوٹا کون اٹھا لیتے رہنا، خیر وہ صاحب کے حوالے کر دیا۔ تو ایسا کر رہا تھا کہ حضرت تو وہاں وہ دیگاں دیکھا، ایک چھوٹی دیگ ایک بڑی دیگ، اور وہ بھی دیگ کیا ہے، لوگوں کے چھوٹے کمرے ہوتے نہیں بلکہ اچھے کمرے ہیں، اور لوگ اندر کودتے کرتے بکیٹ سے لاتے ہیں، لوگ تبرک بول کے کھاتے ہیں، کیا حساب ہے نہیں معلوم، پسینہ بہتے رہتا اس میں گرتے رہتا، لوگ اس کو بھی تبرک بول کے کھا لیتے۔ تو خیر، تو میرے عزیز دوستو، ان کا کٹورا جو تھا عبداللہ ابن جدعان کا، وہ اتنا بڑا تھا، اور انہوں نے کیا کمال کیا تھا، ایک پتھر کی چٹان تھی، اس کو تراش کے کٹورا بنایا تھا، اطراف سے بھی بالکل کٹورا تھا، تو اس کے اندر وہ روٹی چور دیتے تھے اور شوربہ ڈال دیتے تھے، تو لوگ اس پہ سے کھاتے تھے۔ ایسے سخی سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان بہت سخی تھے، کیا وہ بخشے جائیں گے؟ فرمایا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، اور یہ نہیں کہنے کی وجہ سے ان کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے صحابی نے کیا دھڑی کی دھڑی رہ گئی، اور ان کے ایک بات یاد رکھیے، آپ کا اگر تقرر ہوا، آپ کا اپائنٹمنٹ ہو گیا کسی آفس میں، تو آپ جا کے کام کرے تو آپ کو تنخواہ، اور اگر نہیں بھی کر کے آپ وہاں حاضر رہے تو بھی تنخواہ ملتی، لیکن آپ کا نام وہاں کے رجسٹر میں ہے ہی نہیں،
اور آپ جو ہے صبح سے شام تک پورے پھیلا دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، تو بجائے تنخواہ ملنے کے مجرم بن کے وہاں سے نکالے جائیں گے کہ تم یہ سرکاری پھیلا دیکھے کیسا ہے. نہیں تو سرکار کو ماننا، اللہ کو ماننا تو ثواب، اور چھوٹا کام کرے ایمان کے ساتھ تو بہت بڑا ثواب، اور بہت بڑے کام کرے بے ایمانی کے ساتھ تو نو ثواب، کوئی ثواب. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو وہ مسلمان نہیں تھے. نزدیک ہو جائیے، دیکھیے مطلب نہیں سامنے ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھو، پیچھے والوں کو قریب ہو جائیے. تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا کی صورت نازل ہوئی، یعنی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور بعض لوگوں نے کہا وہ پہلے وقت ضمنونی فرمایا، بعضوں نے اس کے وقت. تو آپ کو جب خوشخبری ملی حضرت طلحہ ابن نوفل سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جائے گا، تو سرکار کئی چیزیں سنتے رہے، خاموش رہے، مگر جب یہ کہا لوگوں نے، انہوں نے کہ آپ کو وطن سے نکالا جائے گا، کہا مجھے وطن سے بھی نکالا جائے گا، کہا کہ ہاں، کہ جو یہ کام کرتا ہے اس کو گھر دار چھوڑنا ہی پڑتا ہے. وطن کی محبت کیسی ہوتی ہے، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ وطن سے بھی نکالے. اب اس کے بعد سرکار جب گھر آئے، اور حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے یہ بات بتائی. حضرت جبرائیل نے کیا کیا، پہلے سرکار پر وحی نازل کی، کہا اقرا پڑھیے، آپ نے کہا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. انہوں نے سینے سے لگایا، دبایا، تو ملکوتی قوت اور وسلم کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور سرکار کو وضو کروایا، اور کہا یہ آپ کا وضو ہے نماز کے واسطے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضور کو بھی انہوں نے نماز پڑھائی، کہا یہ آپ کی نماز ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لائے، رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مبارک ہو، میں سب سے پہلے ایمان لایا. دیکھیے انگریز عیسائی اول نمبر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب، وہ کچھ نہیں کیسے ہے، اگر بیوی بہت اچھا ہے تو سمجھنا ولی ہے، اس وقت کے قطب ہے. پوچھنا کیسا ہوں جی، اچھا ہوں نہیں، بیوی اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ڈرانا نہیں. بولنا تم کو کھلی اجازت ہے، میں کیسا ہوں. یہ بولیں گے کائے کو کھلا، کون سا حصہ ہے میرے جسم میں جہاں مارے نہیں، کون سی گالی ہے جو آپ میرے کو میرے ماں باپ کو نہیں دیے، یہ کون سی بد اخلاقی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی. ساری چیزیں بیوی بولنا شروع کرے گی تو وہ کہتا ہے لارڈ مائر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاق ہونے کا ایک اتنا بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ اسلام پیش کرتے ہیں، اپنے کو نبی بنا کر بننے کی بات پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی رہتی ہے، جو خلوت میں جلوت میں ہمیشہ ساتھ رہی اور 15 سال کی زندگی گزاری ہے. اور کب جبکہ جاہلیت پھیلی ہوئی ہے اور کفر، شرک، زناکاری، بدعتواری اور ساری چیزیں لوگوں میں موجود ہیں،
ایسے میں وہ جان عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہے اس دور میں جیسا کہ موتی اگر کیچڑ میں گرا بھی تو بالکل پاک صاف رہتا ہے، جب اس کو نکال کر ذرا پانی اوپر ڈال دو چمک اس کی آ جاتی ہے۔ ویسے ہی غلط ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ رہے ان تمام خرابیوں سے، ان تمام آلائشوں سے۔ تو گھر والے تو وہ لکھتے ہیں پہلے مسلمان ہونے والی بیوی، دوسرے مسلمان ہونے والے گھر کے صاحب، آپ کے چچیرے بھائی علی 8 سال کی عمر وہ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ پر ایمان لانے والے کون؟ آپ کا خادم حضرت زید ابن حارثہ وہ مسلمان ہوئے۔ اور پھر مردوں میں جو مسلمان ہوئے وہ لنگوٹی یار حضور کے جس کو یار غار کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کی اور سرکار کی اتنی خاص دوستی اور محبت کہ زمانے کا محاورہ ہو گیا یار غار، کیونکہ حضور کے غار میں یہ ساتھ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یگانگت کا یہ اثر اس زمانے میں مشہور ہو گیا کہ جو اتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ دوست رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار غار۔ سرکار کے ساتھ غار میں تھے نا ابو بکر صدیق، تو غرض ہے کہ میرے عزیز دوستو حضرت صدیق اکبر مسلمان ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت جب کہ آپ کو نبوت ملی یمن کی طرف گئے ہوئے تھے، راستے میں آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کو اشارہ ملا۔ خیر جب مکہ مکرمہ میں آئے ایک آدھ دن کے بعد تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ نے میرے کو نبی بنایا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ جاننے کے لیے یا اطمینان قلب کے لیے کہا حضور کچھ دلیل یا کچھ آپ کی طرف سے اس کے بارے میں کچھ ثبوت؟ کہا ابو بکر جو تم یمن میں خواب دیکھے نا وہی میرا ثبوت ہے۔ ابو بکر صدیق حیران، خواب میں دیکھا حضور فرما رہے ہیں کیا سچے رسول ہے؟ کہا حضور میرے کو تو آپ پر پورا یقین ہے لیکن اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک مکے کے ایک صاحب پہنچے، جبیر ابن مطعم، انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا کون سے قبیلے کے؟ کہا قریش۔ کہا اچھا کیا تمہارے پاس کوئی شخص ایسا آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ ابھی تک تو کوئی ایسا اعلان ہمارے سننے میں نہیں آیا، کیونکہ حضور نبی بننے کے بعد بھی خاموش تبلیغ کر رہے تھے۔ ہمارے ویسے نہیں ایڈورٹائزمنٹ بہت عمل ندارت، مگر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تبلیغ کرنا ضروری سمجھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اعلان تبلیغ کرنے کا، اس طرح سے خاموش کام ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ ایک محل کے اپنے کمرے میں لے گیا تو وہاں ایک فوٹو خط آدم کی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے، پہچانتے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ آپ کے اور ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کی تصویر۔ پھر مختلف کمروں میں لے جا کے بتایا کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں پیغمبر، یہ فلاں پیغمبر۔ پھر ایک کمرے میں لے گیا
اور لے جا کر جب ان کو بتایا، کہا یہ صاحب کو پہچانتے، تو انہوں نے کہا ہاں اچھی طرح سے، یہ تو ہمارے قریش کے عبد المطلب کے پوترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے یہ۔ کہا اس کے پیچھے کون ہے؟ کہا کہ وہ ابو بکر ہیں، صدیق ہیں۔ کہا ان کے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ حالانکہ عمر ابن خطاب بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اور ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں ہے، مگر انہوں نے لے جا کر جب بتایا تو یہ حیران ہو گئے، اور جب مکہ مکرمہ کو واپس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں اس زمانے کے، ان قریب ان کا ظہور ہوگا اور یہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے، یہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ کو آیا تو لوگوں میں چمی گوئیاں ہو رہی تھی، میں نے ایک محفل میں سنا کہ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا پہلے سے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے یہ۔ کہا اس کے پیچھے کون ہے؟ کہا کہ وہ ابو بکر ہیں، صدیق ہیں۔ کہا ان کے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ حالانکہ عمر ابن خطاب بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اور ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں ہے، مگر انہوں نے لے جا کر جب بتایا تو یہ حیران ہو گئے، اور جب مکہ مکرمہ کو واپس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں اس زمانے کے، ان قریب ان کا ظہور ہوگا اور یہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے، یہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ کو آیا تو لوگوں میں چمی گوئیاں ہو رہی تھی، میں نے ایک محفل میں سنا کہ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا پہلے سے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، جی جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، جتنا کوئی شخص بڑے خاندان کا ہوتا، اس کا اپنے دین سے ہٹنا اتنا ہی مشکل ہوتا، اور اگر ویسا آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور وہ اپنے مرتبے سے ہٹنا پڑتا ہے، اپنے مقام سے لوگوں کی نظروں میں گرنا پڑتا ہے، مگر آخرت کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے یہ چیز کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو ایمان تو ابو بکر صدیق کا بھی ہے، ایمان حضرت بلال کا بھی ہے، مگر بلال کا ایمان ہے اپنی جگہ پر اہم، مگر ابو بکر صدیق کا ایمان بلال کے ایمان سے بہت آگے ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق لوگوں میں بڑے مشہور، کافروں میں بڑے مانے ہوئے، اور لوگ ابو بکر صدیق کو اپنے قبیلے کا ایک بہت ہی نمائندہ فرد سمجھتے تھے، اور ان پر اتنا اعتماد تھا کہ لوگ اپنی یعنی کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کا جو خون بہا ہے وہ ابو بکر صدیق کے پاس جمع کیا جاتا تھا۔ تو اتنے بڑے پوزیشن پہ رہنے والوں کو ایک دم اپنے آپ کو اس معاشرے سے ہٹا کر ان عوام کے معاشرے میں داخل کر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ابو بکر صدیق نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ سارے معاملے کو ختم کر دیا اور اللہ تعالی کے دین کی طرف دوڑ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان ڈالی۔ غرض ہے کہ میرے عزیز دوستو، پھر ابو بکر صدیق ایمان خود ہی نہیں لائے، بلکہ آپ نے تبلیغ شروع فرما دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی تبلیغ سے ایماندار اسلام قبول کیا، حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے،
حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہ عشرہ مبشرہ کے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں انہوں نے ابو بکر صدیقی کی تبلیغ سے اسلام کو قبول کیا. اللہ کی شان ہے، خاموشی سے اسلام پھیل رہا ہے. ایک صاحب عفیف نامی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مقام پر کھڑا تھا، عبد المطلب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کے ڈیرے میں بیٹھا تھا. اتنے میں ایک خریف کے ڈیرے سے ایک نوجوان نکلے اور نکل کے انہوں نے نماز شروع کر دی اور ان کے ساتھ ہی ابھی وہ شروع نہیں کر رہے تھے نماز کہ ایک خاتون نکلی، ان کے بازو کھڑے رہ گئی، یعنی ذرا ہٹ کے کھڑے رہ گئی. پھر ایک لڑکا نکلا 8 سال کا، وہ آ کے ان کے ساتھ مل گیا نماز پڑھنے میں. اب انہوں نے جو نماز پڑھی تو یہ عجیب و غریب معلوم ہوا لوگوں کو، کبھی وہ عبادت اس انداز کی انہوں نے دیکھی نہیں تھی. اور یہ لوگوں کا قاعدہ یہ ہے، سجدہ ایسا نہیں کرتے جیسے ہم کرتے، لمبے لیٹ کے ہی ہوں کرتے، آنکھیں پڑھ کے لیٹ جاتے، یعنی سجدہ بولے تو ادھر سجدہ ہوتا بول کے پورا پڑ جاتے ہیں. تو وہاں بھی ویسا ہی ہوتا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ کے ساتھ حضرت علی نے بھی نماز پڑھی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے پوچھا ابو طالب سے، یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی یہ میرا بھتیجا ہے اور وہ جو چھوٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے. میں بھی آج یہی دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو یہ عبادت کرتے ہوئے، اب تک میں بھی نہیں دیکھا تھا. محمد جو میرے بھتیجے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، پیغمبر رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر ہونا ظاہر کیا ہے، مگر ابھی خاموشی کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور خاموشی کے ساتھ بات پھیل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 لوگ آ کر نماز پڑھے. ہاں اس کے بعد حضرت زید بھی آئے، زید ابن حارثہ بھی اس جماعت میں شریک ہوئے. کہا یہ ان کے بیوی ہیں اور یہ ان کے چچیرے بھائی ہیں جو میرے بیٹے ہیں، اور یہ زید ہے ان کے غلام. تو وہ بعد میں کہتے تھے کاش چوتھا میں بن جاتا تو اچھا تھا. بعد میں مسلمان ہوئے مگر ذرا دیر سے، کہتے ہیں چوتھا میں رہتا تو بڑا اچھا تھا. تو غرض یہ کہ میرے عزیز دوستو اسلام پھیلنا شروع ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے. مگر اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. پہلے تو آیا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو آپ جوڑو اور ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ. یاد رکھو تبلیغ اگر کرنا ہے تو گھر سے شروع کرنا. آیا سمجھ میں؟ میرے کو افسوس ہوتا، بعض علماء کو میں جانتا ہوں، علماء کی بیویوں کو دیکھے تو انہوں ایک لائن میں، انہوں ایک لائن میں، بیگم صاحب ایک لائن میں، اور انہوں عالم صاحب ایک لائن میں. ایک پیر کو ایک میر کو، ایک عرب کی طرف جا رہا ہے تو ایک یورپ کی طرف جا رہا ہے، مگر کچھ بولتے نہیں. خاموشی ستیاش کرتی ہے. اور شروع سے ہی ذرا ایک بات یاد رکھو، بیویوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے تو پہلے ہی فرسٹ امپریشن، گڈ امپریشن، فرسٹ امپریشن. وہ ایک دو شہزادیاں تھے سرفرے. بادشاہ ان کی شادیاں کرنا چاہتا تو وہ بچیاں ضد کرے ہمارے شوہر کو ہم روزانہ 100 جوتے ماریں گے، جو تیار ہے وہ آئے. اب بادشاہ کی بیٹی ہے، ہر ایک آنا چاہا مگر 100 جوتے دیکھ کے بھاگ گئے.
نکو بھائی کون بادشاہ کی بیٹی کو شادی کرنا جوتے کھانا. دو شہزادے جو ایک دوسرے کے بھائی تھے تیار ہو گئے. شادی ہوئی. بڑے بھائی نے کیا کیا, دلہن کے کمرے میں ایک بلی کو بن کے رکھا. اب یہ بیگم صاحب آئے تو آ کے بیٹھے پلنگ پر, اور وہ بلی میاؤں بولی. اس سے کہ بولا کیوں رہی, آواز کرتی, خاموش. بلی سنتی, پھر میاؤں بولی. بولے دیکھ میں خاموش ہو رہا ہوں, اگر اب کے بولی تو دیکھ کیا حشر. بلی اس کو حشر نشر سے کیا بحث. پھر میاؤں بولتے ہی تلوار کھینچ کے اٹھ کے کہا, رامی میں جب سے بول رہا ہوں آواز دے کرنا, پھر کری. ایک وار کیا, دو ٹکڑے. بلی کا وار, بلی پہ تلوار کا وار کیا ہو. ابھی نے بیٹھی بھی دیکھ رہی ہے, یا اللہ کیا جلاد ہے, کیا بہت سخت ہے بھائی. حیرت کھا گئی جوتے ووتے مارنے کی, تو سہن سے سب باتیں نکل گئی. انہیں بولی پہلے ان نے تلوار چلا دیا کے بعد بابا آگے کیا کر لیتے, میں تو چلے جاتی ہوں. جی صبح ہوئی, اب وہ سہمی ہوئی, اس کی بیوی خاموش. چھوٹے بھائی صاحب اٹھے, 100 جوتے کھائے اچھی طرح سے. اب وہاں سے دونوں بھائیاں ملے, کیا بھائی کتنے جوتے کھائے, پوچھا چھوٹا. ہم کھا گئے جوتے. پھر تم, ارے ماری گن گن کے ماری 100 جوتے. آپ نہیں کھائے. بولے نہیں, کیا کرے, ایسا بلی بنا تھا, پھر اس کو مار ڈالا. سہم گئی ان نے. اچھا میرے کو پہلے کھائی کو نہیں بولی آپ. انہوں کیا کرے, دوسرے دن جوتے کھائے کے بعد بلی کو لا کے ڈوری بنے, وہ بہنا بات کر لیے. اب انہیں جو ڈوری بنے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں رکھے, تو ان کی بیوی جو جوتے ماری تھی اس نے وہ بولی, قربا پشتن روز اول, بلی کو مارنا ہے تو پہلے دن مارنا. جوتے کھانے کے بعد اولا کیا ہوں, ہاں بولے تو کام چلتا ہے کیا, کھا تو گئے جوتے. اسی واسطے گھر میں شادی کے بعد بیگم صاحب آئے تو ذرا پہلے ہی ذرا فرسٹ امپریشن گڈ امپریشن. بولا دیکھو بیگم, میں اللہ کی نافرمانی نہیں سکتی, یہ بلا ضرورت نہیں. اماں کے ساتھ بابا کے ساتھ اچھے رہنا, ورنہ میرے جیسا برا کوئی نہیں رہے گا. موٹی آواز کر کے بولنا, او مائی ڈیئر ہاؤ آر یو. وہ بولے تو گئے. مارنا ورنا نہیں, مگر فقط ذرا امپریشن کے بعد. تو گربا پشتن روز اول, بلی کو مارنا ہے تو پہلے. تو ایسے ہی اپنے گھر کو درست کرنا ہے تو ذرا پہلے ہی وقت میں امپریشن ڈالنا تو بہترین معاملہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ, آپ کے چچیرے بھائی سیدنا علی, زید غلام, زید ابن محمد کہلاتے تھے وہ, اور زید ابن حارثہ. تو عرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا, وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قرابت داروں کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ. آپ سے علی سے کہا کہ دیکھو علی, لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو, ڈنر رکھ کے کھانا کھلا کے کچھ بولنا یہ انگریزوں کی بات نہیں ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کھانا کھلائی کے بعد کچھ بات کرے تو پیٹ بھرا ہوا رہتا, نمک کھائے ہوئے رہتے, تو ذرا ان کے اندر کچھ شرافت بھی ظاہر ہوتی. چنانچہ آپ نے بلایا اور بلا کر
کچھ ایسا وہ لوگوں میں شور ہوا کہ وہ لوگ کھائے پیے بھاگ گئے، سرکار بول ہی نہیں سکی۔ پھر دوسرے دن حضور نے رکھا، خیر اس دن آپ نے کچھ فرمایا تو اور مذاق اڑا کے چلے گئے، خیر لگایا، چہچہے کیے چلے گئے، بات بنی نہیں۔ پھر آپ نے جب اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر، اب آپ ہے حبیب جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، کھلے بندو آپ جو ہے اسلام کی اشاعت کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیس کے پہاڑ پر کھڑے رہے، ایسا کہ چوٹی کے اوپر، اور پکارا لوگوں کو آؤ۔ عربوں میں ایک بات تھی کہ اگر کوئی پکارتا تو فوراً جمع ہوتے، یہ لوگ جمع ہو گئے نیچے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں اور ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں تم سے کہوں کہ ادھر ایک فوج آئی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم صحیح سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ضرور صحیح سمجھیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں اور امین ہیں، کبھی ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ بات نہیں سنی، کوئی خلاف واقعہ بات ہمارے ذہن ہمارے کو سنائی نہیں دی۔ جی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ تو مثال تھی، میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں، نبی کے نبوت کے مقام پر، کہ میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نظروں سے اجھل ہے، اور میں ادھر تمہاری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہارے کو ڈرا رہا ہوں خدا کے عذاب سے اور خدا کے غضب سے۔ سب سن کے خاموش ہے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سگا چچا نہیں تھا، سوتیلا تھا، مگر آپ کا چچا ہی تھا، وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کے کہنے لگا تبلک الہذا جماعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو ہم کو اسی لیے بلایا ہے؟ اور اٹھا کے ایک پتھر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ تبلک، ہلاکت ہو تیرے لیے، اور اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی۔ سرکار تو خاموش رہے، مگر چپ کی داد خدا دیتا ہے۔ آپ گھر کو آ گئے، اللہ کے پاس سے وحی آئی، تبت یدا ابی لہب وتب، حبیب آپ کو کہتا ہے تبلک، ہلاکت ہو آپ کے لیے۔ آپ کیا ہلاک ہوتے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ایک دنیا کا ہاتھ اور ایک آخرت کا ہاتھ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور وہ جو کچھ کمایا تھا۔ فیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ایسی آگ میں جائے گا، لہب کے معنی شعلے کے ہیں۔ اس کا نام ابو لہب کیوں تھا؟ ایسا گورا گمٹا تھا اور اتنا خوبصورت تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چہرے سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اگر ایمان لا لیتا تو نورانی صورت کہلاتا تھا، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو لہب شعلے والا بن گیا۔ تو اس نے جب آپ کو برا کہا تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور وہ جو کچھ کمایا تھا۔ اس کا مال تو جو وہ اس کا مال تھا، ما کسب جو کمایا تھا، یہ معنی کیا ہے؟ یعنی وہ اوقاف کا مال چراتا تھا۔ جو لوگ وقف کر کے لا کے کعبۃ اللہ میں سونے چاندی کی چیزاں رکھتے تھے، یہ ذات شریف رات کو آ کے چرا لے کے لے جاتے تھے۔ اول نمبر کا چور بھی تھا۔ تو مالہ جو اس کا مال تھا، وما کسب اور جو اس نے ناجائز طریقے سے کمایا تھا، سیصلی ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں ان قریب داخل ہوگا،
فیصلہ نار ذات لہب، شعلے والی آگ میں ان قریب داخل ہوگا. وامرأتہ، اکیلا نہیں جائیں گا، میں محل کے جائیں گا، بیگم صاحب بھی ساتھ رہیں گے. وامرأتہ، اور اس کی جو روح حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھایا کرتی تھی، یعنی ایندھن جلانے کی لکڑیاں لایا کرتی تھی. اس کا فائدہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے جنگل کو خود جاتی تاکہ بت اس کے خوش ہو، اور جا کر کانٹیاں کاٹ کر لاتی اور خود اٹھا کر لاتی تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور لا کر اندھیرے سے سرکار کے گھر کے سامنے وہ کانٹیاں بچھا دیتی تاکہ حضور اندھیرے میں جب باہر نکلے تو وہ کانٹیاں آپ کے پاؤں میں چبھے اور آپ کو تکلیف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ بدمعاشی کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کانٹیاں اٹھانے والی، جلانے کی لکڑی اٹھانے والی، حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل، اس کی گردن میں رسی ہے، حبل من مسد، پٹی ہوئی رسی. آپ دیکھے ہوں گے جنگل میں جب سر پہ کچھ لے جاتے ہیں تو ڈوری رسی ایسا بن کے اب کب تک ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے، ہاتھ درد ہوگا، تو یہ رسی لے کے یہاں لگا دیتے ہیں اور بیلنس پہ لے کے چلے آتے ہیں میلوں. اس نے بھی کیا کیا، وہ کانٹیوں کا گٹھا اٹھا کر اس کی رسی یہاں اٹکا دی. اب وہ چل رہی ہے، اللہ کی شان دیکھیے، ایک دم وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا اور وہ جو کانٹیوں کا گٹھا تھا وہ پیچھے چلے گیا. اب پیچھے جانے کے بعد کیا مصیبت آ گئی، اب نہ اس کے اوپر گر سکتی، نہ لیٹ سکتی، نہ وہ گلے میں سے نکال سکتی. گلے میں پھانسی پڑی اور مر گئی. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہے پٹی ہوئی. آپ دیکھیے اللہ میاں کی طرف سے ایسا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا، مگر چند دن اس کو پھر بھی اللہ میاں موقع دیے. ایک وقت سرکار کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، وہ ایک بڑی گنیٹ لے کر، پتھر لے کر آئی. ابو بکر صدیق فرماتے میں سامنے بیٹھا ہوں، سرکار میرے سامنے بیٹھے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے آئی پتھر لے کر. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، کہا آنے دو. نزدیک آئی، آ کر ابو بکر صدیق سے پوچھ رہی ہے کہاں ہے جی تمہارے وہ دوست، میرے کو دوزخ کے میری گردن میں رسی ہے بولتے، کہاں ہے وہ یہ پتھر لائی تھی ان کو ختم کرنے کے واسطے. ابو بکر صدیق فرمانے میرے سامنے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کو اللہ میاں نے اندھا کر دیا، سرکار کو دیکھ نہیں سکی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. دیکھیے بزرگوں کو کبھی برا بھلا نہیں بولنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا اللہ والے تو خاموش رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب ہوتا اس کو. آپ کو بھی کوئی گالی دیا تو آپ خاموش رہیے، اور اگر آپ جواب دیں گے تو کیا ہوگا، اللہ میاں کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے وہ جواب ختم ہو جائے گا، آپ کا ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ایک وقت ابو بکر صدیق کو ایک شخص برا بھلا بول رہا تھا، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے. سرکار بیٹھے رہے سنتے ہوئے. اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اس کا جواب دینا شروع کیا. جب آپ نے جواب دینا شروع کیا سرکار اٹھ گئے، اٹھ کے جانے لگے. صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ وہ گالیاں دے رہا تھا تو آپ بیٹھے، میں جواب دیا تو آپ چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا ابو بکر جب تم خاموش بیٹھے تھے تو ایک فرشتے کو اللہ مقرر کیا تھا، وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم خود جواب دینے لگے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ گیا.
اگر کوئی ہم کو برا بول رہا ہے تو ہم خاموش رہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے گا، اور اگر ہم جواب دے دیں تو پھر آپ جبٹ لو، اللہ میاں کے فرشتے غیر چلے آتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ میرے عزیز دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار پر ایمان لایا اور اس کے بعد خاموشی سے تبلیغ شروع فرما دی۔ اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، ورنہ ہر سال کا ایک الگ الگ واقعہ پورا بولنا چاہتا تھا، مگر اب تیز چلتا ہوں۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایمان لانے لگے تو کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا کرنا چاہیے، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو اذیت دینا چاہیے۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ تینوں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا تم کیسے مسلمان؟ اب اس کے بعد اس نے ان کو بہت مارا، بہت پیٹا، بہت ستایا، اور انتہا یہ کہ حضرت عمار عمار کے والد صاحب یاسر جو بہت بوڑھے تھے، ان کو بھی بے تحاشا مارتا تھا۔ سرکار ادھر سے گزر رہے تھے، ایک دن دیکھا کہ ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے کہا اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس نے کیا کیا، بی بی سمیہ کو اور ان کی والدہ کو بہت مارا، اور اس کے بعد اتنی بری حرکت کی کہ نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ میں مار دیا، اور اس صدمے سے بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ اسلام کے راستے میں یہ چیز بہت عام ہے، محبت میں تو ایسا فیض بہت بے حد عام ہے ساقی۔ اگر آج کل کے ابو جہل گجرات میں وہاں کی عورتوں کے ساتھ ایسی گستاخیاں کیے ہیں اور لکڑیاں اور کیا بولوں ان کے نازک مقام پر انہوں نے دھسایا ہے، اللہ اکبر، اور جس کے صدمے سے وہ مر گئی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے ابو لہب اور پرانے ابو جہل یہ کام کر چکے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ ساری چیزوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عمار ابن یاسر کو بھی بڑی اذیتیں دی گئی۔ بلال حبشی مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ نے ان کو امیہ ابن خلف کے حوالے کر دیا، کہا یہ میرے سے نہیں سن رہا ہے، تم اس کو دیکھو۔ وہ امیہ ابن خلف نالائق کافر مطلق حضرت بلال کو پرانا کر کر آپ کو گرم ریت پر، عرب کی زمین کی گرم ریت بے انتہا گرم ہو جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرکے لگ رہے ہیں، آگ کے انگارے لگ رہے ہیں، اور ان کو مارنا شروع کرتا اور مارنے لگا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیتا تاکہ نہ تڑپ سکے نہ اٹھ سکے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے، آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت عمار ابن یاسر، حضرت بلال، ان کو مارنے والوں کو مقرر کر دیا گیا کانٹوں کی چھڑیاں دے کر، اور ان کے پرانا جسم پر کانٹیوں کی چھڑیوں سے جب مارا جاتا تو کانٹیاں جسم میں گھس جاتی، اور جب چھڑی اٹھائی جاتی تو ہر زخم سے خون کے فوارے نکلتے، مگر ان تمام مصیبتوں کے باوجود حضرت بلال کی زبان سے کیا نکلتا؟ احدا احدا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ بے خطا جسم پر پڑتی جو چھڑی کانٹوں کی آتش شوق نئے ڈھب سے بھڑک اٹھتی تھی، آتش عشق محمد نئے انداز سے بھڑکتی تھی۔ غرض ہے کہ وہ مصیبتیں اٹھا رہے تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھتے مگر کیا کرتے؟ ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے، کہا کہ کیوں ستا رہا ہے اس کو، یہ غلام کو؟ کہا تم کو اگر محبت ہے تو خرید لو، چھڑا لو اس کو۔ کہا کتنے میں دیتا؟ وہ 20-25 درہم کی قیمت عام حبشی غلاموں کی۔ کہا 2000 درہم دینا۔ آپ نے کہا اچھا، گھر کو لانے گئے تک کا نیت بدل دیا، کہا 2000 درہم دینا اور تمہارا جو اسسٹنٹ ہے بزنس میں اس کو بھی دینا، ارداس نسپاس نامی جو تمہارا غلام ہے وہ بھی دے دینا۔ آپ نے کہا منظور۔ غلام بھی دے دیا، 2000 روپیے بھی دے دیے اور بلال کو لے کر جانے لگے۔ تو اس نے کہا ابو بکر تم بڑے گھاٹے میں رہے، اتنے اچھے غلام کو دے کر ایک ناکارہ غلام کو لے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے پلٹ کر کہا تو کیا جانتا بلال کی قیمت؟ ہم جانتے ہیں بلال کی قدر و قیمت۔ جی، اور کیا قدر و قیمت ہے بلال حبشی کی؟ کہ جب سرکار کے پاس گئے، جا کے کہا حضور میں نے بلال کو خرید لیا۔ سرکار نے فرمایا میرے کو بھی بولنا تھا، میں بھی اس میں پیسے شریک کرتا تاکہ اس ثواب اور اجر میں بھی شامل ہو جاؤں۔ کہا حضور میں نے ان کو خدمت کے لیے نہیں لیا ہے بلکہ اللہ کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ عمر تمام بلال کو آزاد کرنے کے باوجود ابو بکر صدیق کیا فرماتے؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار ہیں بلال۔ حضرت عمر اپنے خلافت میں فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا بلال کو خرید کر آزاد فرمایا۔ دیکھا آپ نے، آج ہم کسی پہ ذرا احسان کرے تو بس اس کا جینا مشکل کر دیتے، کیوں رے اکاڑا ہے، میرے کو دیکھ کے سلام تک نہیں کرا۔ لیکن بلال کو ابو بکر صدیق ہمیشہ سیدنا بلال، اور پھر کتنے اونچے مقام کے سرکار فرماتے ہیں بلال میں خواب میں دیکھا میں جنت میں جا رہا ہوں، سامنے کسی کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے، میں نے پوچھا یہ آگے آگے کون جا رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ بلال حبشی ہیں۔ بلال تم کیا نیکی کرتے ہو کہ میرے ساتھ میرے آگے آگے چل رہے ہو؟ خادم تو آگے ہی چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا اچھا، گویا یہی فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ اعزاز دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو ہم بھی تحیۃ الوضو پڑھا کریں، وضو کریں گے تو 1-2 رکعت نماز پڑھ لیے تم۔ تحیہ کے معنی اس کا شکرانہ، کس کا؟ نماز وضو کا شکرانہ۔ تو ارے دیکھیں میرے عزیز دوستو 12 بجے ہیں، آپ حضرات کو بھی کل پھر بھی آنا ہے، کل بھی آ جائیے۔ اور اب کیا ہے، آج 5 ہے، 6 7 8 9 10 11 کو دہلی میں تھا پروگرام، مگر یہ چاند کا اونچا نیچا یعنی آگے پیچھے ہونے سے وہاں یہاں کی 12 کو وہاں کی 11 ہے۔ اب 12 آپ سے اجازت دے کے چلا جاؤں گا، مگر 11 کو وہاں 12 ہے، نہیں وہاں 11 ہے تو یہاں 12 ہے، تو بڑا مشکل مسئلہ تھا تو معافی چاہ لیا۔ اگر زندہ رہا تو اب کے سال آئیں گے جب ایسی گڑبڑ نہیں رہے گی، ایک دن آگے ایک دن پیچھے۔ تو خیر، تو میرے عزیز دوستو سرکار کی سیرت طیبہ پڑھیے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات گھر والوں کو سنائیے، انشاءاللہ العزیز، اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی جائیں گی اور حضور کی سیرت سے آپ کیا جائے گا۔ یہ ہمارے بھائی صاحب قبلہ کی کتاب ہے علم افزا، اور
بچوں سے ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں. جی ایک جنا عورت لی کچھ بولتے تھے بچپن میں یاد نہیں ہے, جس کی ہڈی نہ پھسلی, پہچانو کیا ہے؟ اب پریشان ہڈی بھی نہیں پھسلی بھی نہیں, کچوا کیچوا کیچوا. تو وہ تو یہ دنیا کی چیز ہے. اگر آپ کو یہ کتاب اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ کو بہت قیمتی معلومات آپ کو ملیں گے. قیامت کے پہلے کون سی چیز زمین سے اٹھا لی جائے گی, قیامت کے قریب کون سی چیز زمین سے اٹھا لی جائے گی, معلوم نہیں معلوم. وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اٹھا لی جائے گی. ایسے سوالات اور جوابات اس میں ہیں. یہ آپ یہاں مل رہی ہے, کتاب لیجیے پڑھیے. اور یہ تیسرا حصہ ہے, پہلا دوسرا حصہ بھی ہے شاید, تو یہ پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ارشادات احمد رضا خان صاحب بھی یہاں ملے گی, وہ بھی لیجیے. اور کیسٹ بھی ہیں, آپ کو بھی لیجیے اور گھر میں لگا دینا. یہ بچے کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن لیتے, کیا جب ہے کہ ایک آدھ بات دل میں اتر جائے تو میری بھی نجات, آپ کو بھی ثواب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا